ایک صحابی نے رات کو اپنی بیوی سے پانی مانگا۔ جب بیوی پانی لائی تو وہ سو چکے تھے۔ بیوی ساری رات کھڑی رہی۔ صحابی جب اٹھے تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا، بیوی تم جو مانگو گی میں دوں گا۔ صحابیہ نے کہا، بس مجھے طلاق دے دو۔ یہ سن کر صحابی حیران، پھر پوچھا تو کہنے لگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک واحد رشتہ میاں بیوی کا ہے جن کا ساتھ اس جہاں سے دوسرے جہاں تک ہے۔ اس دنیا کی بنیاد رکھنے والا یہ رشتہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ پسندیدہ، مقدس، پاکیزہ اور محبوب ہے۔ اس رشتے میں جڑنے کے بعد ہر مرد و عورت کے اعمال کا پلہ اور بھی بھاری ہو جاتا ہے۔ مرد و عورت کا رشتہ ایک سفر ہے جس کا اختتام منزل مقصود ہے۔ دوران سفر ہر قسم کی مشکلات، مصائب، رکاوٹوں اور آزمائشوں سے گزرنا ہے۔ خوشی میں خوش اور دکھ میں ایک دوسرے کا ہمدرد بننا ہے۔ زندگی خوش و خرم گزارنے کے لیے میاں بیوی کے رشتے کو محبت، اعتماد، سمجھداری کے دھاگوں سے مضبوط بنانا پڑتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ مشکل کے وقت میں ایک دوسرے کا سہارا بننا پڑتا ہے۔ بیوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ بیوی کی سب سے بڑی قربانی یہ ہے کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر شوہر کے گھر آتی ہے۔ اسی لیے شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کی قربانیوں اور صفات پر نظر رکھے اور زندگی کے ہر موڑ پہ اس کا ساتھ دے۔ اسی طرح بیوی کا فرض ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے اور زندگی کی مشکلات میں اس کا ساتھ دے اور اس کی حوصلہ شکنی کے بجائے حوصلہ افزائی کرے۔ قرآن و سنت کے عین مطابق زندگی گزاریں۔ بیوی اور شوہر کو چاہیے کہ وہ امہات المومنین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں ازدواجی زندگی بسر کریں تاکہ ایک مثالی معاشرے کی بقا جاری رہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک صحابی رسول رات کو اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے اور انہیں پیاس لگی تو انہوں نے اہلیہ سے پانی مانگا۔ ان کی اہلیہ بھی صحابیہ عورت تھی۔ وہ پانی لے کر آئیں۔ وہ صحابی دوبارہ سو چکے تھے۔ وہ عورت اتنی خدمت گزار تھی کہ پانی لے کر کھڑی ہو گئی۔ جب رات کا کافی حصہ گزر گیا تو صحابی کی آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کی وفادار بیوی پانی لے کر کھڑی ہے۔ پوچھا، تم کب سے کھڑی ہو؟ کہ صحابیہ عورت نے جواب دیا کہ جب آپ نے پانی مانگا تھا میں پانی لے کر آئی تھی تو آپ آرام فرما چکے تھے، اس لیے میں نے آپ کو جگا کر آپ کے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہ سمجھا اور سونا بھی گوارا نہ کیا، کیونکہ میں نے سوچا کہ ممکن ہے پھر آپ کی آنکھ کھلے اور آپ کو پانی کی طلب ہو، کوئی پانی دینے والا نہ ہو، کہیں خدمت گزاری میں اور وفاشواری میں کوتاہی نہ ہو جائے، اس لیے میں ساری رات پانی لے کر کھڑی رہی۔ ذرا سوچئے، آج کوئی ایک عورت ایسی باوفا اور خدمت گزار تو دکھاؤ۔ آج اگر خاوند پانی مانگے بیوی 100 باتیں سناتی ہے، لیکن ان عہدوں کی وفاشواری بھی دیکھیں۔ جب اس عورت نے یہ کہا میں ساری رات کھڑی رہی تو صحابی کو حیرت کی انتہا رہی۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا اور عجیب خوشی کی کیفیت میں اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تم نے خدمت کی انتہا کر دی۔ اب میں تم سے اتنا خوش ہوں کہ آج تم مجھ سے جو مانگو گی میں دوں گا۔ صحابیہ نے کہا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس تم راضی اور خوش رہو۔ لیکن جب صحابی نے بار بار اصرار کیا تو عورت نے کہا، اگر ضرور میرا مطالبہ پورا کرنا ہے تو مہربانی کر کے مجھے طلاق دے دو۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو اس صحابی کے پاؤں کے نیچے سے جیسے زمین نکل گئی۔ وہ ہکا بکا اور حیران رہ کر اپنی بیوی کا منہ دیکھنے لگا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ اس نے کہا، اتنی خدمت گزار بیوی آج مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے۔ وہ چونکہ یہ وعدہ کر چکا تھا اس لیے تیرا مطالبہ تو پورا کروں گا، لیکن پہلے چلتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر کے بعد میں جو فیصلہ ہوگا اس پر عمل کروں گا۔ چنانچہ صبح صادق کا وقت ہو چکا تھا کہ دونوں میاں بیوی اپنے گھر سے نکل کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک گڑھے میں صحابی کا پاؤں پھسل گیا اور وہ گر گئے۔ اس کی بیوی نے ہاتھ پکڑ کر صحابی کو اٹھایا اور کہا، آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟
صحابی نے کہا اور تو کچھ نہیں، البتہ پاؤں میں تکلیف ہے۔ صحابیہ عورت نے فرمایا چلو واپس گھر چلیں۔ صحابی نے کہا اب تو قریب آ چکے ہیں۔ صحابیہ یہ کہنے لگے نہیں واپس چلو۔ چنانچہ جب واپس گھر آئے تو صحابی نے پوچھا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ سارا ماجرا کیا ہے۔ صحابیہ نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کسی سے سنا ہے کہ جسے ساری زندگی میں کوئی تکلیف نہ ہو اس کے ایمان میں شک ہے، کیونکہ جو بھی ایماندار ہو وہ ضرور تکلیف میں آزمایا جاتا ہے۔ مجھے تو آپ کے ساتھ رہتے ہوئے 15 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن آپ کو کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوا، اس لیے مجھے شک ہو گیا اور میں نے سوچا کہ اس آدمی کے نکاح میں رہنے کا کیا فائدہ جس کا ایمان مشکوک ہے، اس لیے میں نے طلاق مانگی۔ لیکن جب راستے میں آپ کے پاؤں میں چوٹ آئی تو میرا شک رفع ہو گیا۔ الحمدللہ آپ تکلیف میں آزمائے گئے، میں نے اس تکلیف پر صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات مصائب اور بعض اوقات نعمتوں کے ساتھ آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ کون شکر گزار اور کون ناشکرا، اور کون اطاعت گزار اور کون نافرمان ہے، تو پھر انہیں قیامت کے روز بدلہ دے گا۔ فرمان ربانی ہے ہم آزمائش کے لیے ہر ایک کو برائی اور بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں اور تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے، اور پھر یہ آزمائش بھی ایمان کے اعتبار سے ہوتی ہے تو لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء کی، پھر اس سے کم درجے کی، پھر اس سے کم والے کی۔ یہ تھی صحابہ کرام کی زندگیاں۔ آج تو میاں بیوی کی لڑائی زیور و آسائش، کپڑوں، گھر اور اخراجات پر ہوتی ہے، ایمان اور دین کی بات تو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ ایک آدمی کی بڑی دھوم دھام سے شادی ہو رہی تھی، اس کی دلہن اس کی اپنی پسند سے تھی اور دونوں اپنے عروسی لباس میں بہت جاذب نظر دکھ رہے تھے۔ سب لوگ بہت خوش تھے اور ان دونوں کو مبارکباد دے رہے تھے۔ دونوں میاں بیوی کی ایک پرسکون اور خوشگوار ازدواجی زندگی گزر رہی تھی۔ ایک دن صبح ناشتے کی ٹیبل پر بیوی نے میگزین میں کوئی آرٹیکل پڑھا تو اپنے شوہر کو سنایا کہ میاں بیوی کی زندگی مزید نکھر سکتی ہے اگر وہ کھل کر ایک دوسرے کو اپنی وہ عادتیں بتا دیں جن سے وہ ایک دوسرے سے خفا ہوتے ہیں۔ دونوں نے ارادہ کیا کہ کل کی صبح ناشتے کی ٹیبل پر ایک دوسرے کو اپنی اپنی لسٹ بنا کر سنائیں گے کہ ایک دوسرے کی کون سی خصلتیں ان کو ناگوار گزرتی تھیں۔ اگلی صبح دونوں ناشتے کی میز پر آئے اور اپنی اپنی لسٹ کھول لی۔ پہلے میاں نے اپنی لسٹ میں سے پڑھنا شروع کیا، بیچ میں اس کی نظر اپنی بیوی پر پڑی تو وہ بیچاری رو رہی تھی۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہوا ہے۔ اس نے اس سے پوچھا کہ تمہیں برا لگ رہا ہے تو میں رک جاتا ہوں۔ وہ بولی کہ نہیں پلیز آپ آگے بتائیں۔ اس نے اپنی ساری لسٹ سنا ڈالی۔ پھر بیوی کی باری آئی، اس نے اپنا کاغذ اپنے خاوند کو تھما دیا۔ اس نے دیکھا تو اس کا کاغذ بالکل کوڑا تھا، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ اس کی بیوی بولی کہ آپ جو ہیں جیسے ہیں بالکل ایسے ہی مجھے پسند ہیں اور میں آپ میں کچھ بھی تبدیل نہیں کرنا چاہتی۔ آپ کی کوئی بھی عادت مجھے بری نہیں لگتی اور آپ جس بھی حال میں رکھیں گے میں بخوشی رہ لوں گی۔ شوہر کا دل بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنی بیوی سے معافی مانگی اور دونوں کا رشتہ مزید بہتر، پائیدار اور مضبوط ہو گیا۔ کسی بھی رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دوسرے انسان کی خوبیوں پر توجہ دیں، نہ کہ اس کی عیب جوئی کریں۔ کبھی کسی میں بھی برائیاں تلاش کرنے سے بہتر ہے کہ اس کی اچھائیاں دیکھیں۔ محبت ایک ایسا بے لوث جذبہ ہے کہ ہم کسی کی تمام تر کمزوریوں کے باوجود اس سے عشق کرتے ہیں۔ در حقیقت کسی کی کمزوریوں سے پیار کرنا اور اس کو سہارا دینا ہی اصلی محبت ہے۔ محبت کے لیے دو بالکل پرفیکٹ لوگ نہیں چاہیے ہوتے، ایسے انسان درکار ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کا لباس ہوں اور ایک دوسرے کے عیبوں کی پردہ پوشی کریں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے اور وہ آپ کو مسلسل حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اس کی زبان پر نہیں، اس کے رویے سے اس کو جانچیں، اور ایسی زہریلی رشتہ داریوں سے بہتر ہے کہ آپ تنہائی میں وقت بتا دیں۔ زہریلے رشتے انسان کو تھکا دیتے ہیں اور اس کی صحت گر جاتی ہے۔ وہ جس طرح اپنی اولاد اور بزرگوں کو اہمیت اور وقت دے سکتا تھا
وہ نہیں دے پاتا۔ ایسے رشتے پہچانیں اور پہلے وقتوں کی طرح پوری زندگی برباد مت کریں۔ ایسے رشتے سے نکلیں اور اپنی اور لوگوں کی زندگی کو خوبصورت بنائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے اور اس عارضی دنیا سے زیادہ آخرت کو ترجیح دیں اور ہر رشتے کو دل سے نبھائیں۔ تنقید کرنے والے بے دین حضرات دور رہیں، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے اور ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔